فرمایا. حج کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ بس یہاں سے مونچھوں پہ ہاتھ پیر کے چلا گیا اور وہاں سے کبڈی لڑ کے آ گیا. حج جان دینے کے برابر عمل ہے, جان دینے کے برابر. حج کیا ہوا ہے, حج کر کے آ جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہاں حج کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں. میں نے کہا نہیں, یہ تو لگتا ہے کیماڑی یا ڈاکیاٹ سے آیا ہو. جیسے مولی گاجر گیا تھا اس طرح مولی گاجر واپس ہوا. صفن صفا لا ترافی آئے ہوا, جاؤ ایک بال چہرے پہ نہیں ہے. یہ حج ہے؟ یہ تو حج کا مذاق اڑانا ہے, تمسخر کرنا ہے, شاعر اللہ کو اپنے خلاف بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اپنی کمی کوتاہی پورا کرنے کی ہمت دے. مینا کے اندر جس جگہ یہ لوگ احرام کھولتے وہ جگہ غیرتی مومن سے دیکھی نہیں جائے گی. جیسے حاجی ایک دوسرے کی داڑیاں مونڈتے, لگتے ہی نہیں کہ حاجی ہے, صاف لگتے ہیں کہ حرام مال پر آئے اور گناہ کر کے یہاں آئے. ان میں نہ خوف خدا ہے اور نہ خشیت ہے. بکرے اور مینڈے تو کم کٹے, یہ داڑیاں سنت رسول زیادہ کٹ رہی ہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے بھائیوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اند کے پیش ہو تو گفتم غم دل تھر سیدن. ایک فارسی شاعر کہتے کہ تھوڑا سا بیان کر کے اور دل دھڑک رہا ہے کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بے سیارس, کے غمگین ہو جاؤ گے ورنہ باتیں اور بھی معلوم ہو جائیں کہ حاجی اور مزاجی کیا حرکتیں کر رہے ہو. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک مقدس مقام پر ہم آئے ہیں جس کو اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض فرمایا ہے. مشکل بہت زیادہ ہے. ایک ہی حج کافی ہے. پیغمبر مرسل النبی الخاتم والمختم نے اسلام آنے کے بعد ایک حج کیا ہے. کیا حج ہے؟ کتاب الحج کی تفصیلات نہیں ختم ہو رہی. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آپ قارن تھے یا متمتع تھے یا مفرد تھے. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو, لکھ دیا ہے کہ والحق ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا. سچ بات یہ ہے کہ حضرت کا حج قران تھا. حاجیان صاحبان جیسے ان کو تربیت دی جاتی ہے, کئی سکھاتے ہیں, تو یہ بھی سکھاؤ نا کہ توبہ قبول کرانا ضروری ہے, اور گناہ سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. اگر اس کپڑے کے اندر نجاست پڑی ہوئی, کوئی سی بھی نجاست ہو, اور میں اس کے اوپر سے بہت صابن اور صرف اور کیمیکل ڈال رہا ہوں, فقہا کا اجماع ہے کہ یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. نجاست اپنی جگہ موجود ہے, کیسے پاک ہو؟ آپ کا صرف صابن کیمیکل سب دریا میں بہہ گیا, شیطان کی روح پہ گیا. آپ وہ نجاست ہٹا دیں, نرے پانی سے مسجد کے ٹوٹی سے 3 دفعہ دھو لے, انہیں چھوڑ لے, کل کائنات کے علماء متفق ہے کہ کپڑا پاک ہو. تو توبے کے لیے کوئی جاپانی طریقہ نہیں چاہیے, نہ توبے کے لیے کوئی ہیج پیچ چاہیے. توبے کے لیے آپ کا صدق قلب اور گناہ اور معاصی کا فوری ترک, یہ لازم. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے وَالتَّوْبَةُ عَلَى 3 أَنْحَاءٍ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ حَالًا وَالنَّدَمُ عَلَى مَا مَضَىٰ وَالْعَزْمُ بِعَدَمِ إِتْيَانِهِ فِيمَا أَتَىٰ. توبہ تب قبول ہوگی کہ گناہ فوراً چھوڑ دے. تو وہ تو داڑیاں مونڈ رہا ہے. داڑھی مونڈنا اگر اس کو گناہ نہ سمجھے جائے تو کفر ہو جائے گا. یاد رکھنا, معصیت کو معصیت نہ کہنا فقہا کہتے کفر کا باعث ہے. اور اگر گناہ سمجھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو توبہ قبول نہیں. مجھے داڑھی مونڈوں پر بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے مجھے اس کا.
اس لیے نویری نے لکھا ہے نہایا میں کہ للحق کے ثلاثت حق، حق کے بھی 3 حق ہے، یہ حق ہے وہ حق ہے، وہ کیا حق ڈھکے ہوئے؟ تو نے کبھی حق کے راستے پہ سوچا بھی ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کس کو کہتے ہیں کہ کندھے پہ کلاڑا پڑا ہوا ہو اور اس کے گلے میں ایک کلاشن کو، یہ حق ہے؟ للحق کے ثلاثت حق، الاول معرفت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بھائی حج کا کیا طریقہ ہے، حرمین کی زیارت کیسے کی جائے گی، کس کس غلطی سے بچنا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حج کے دوران ایک اعرابی آیا، زبردست جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبو کے اندر تر بتر ہے۔ حضرت سے کہتا ہے کیا حال ہے میرا؟ میں نے تو جبہ بھی پہنا ہے اور خوشبو بھی خوب لگائی۔ حضرت نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند فرمائے، وہی شروع ہو گئے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، حالت حرام میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج ہو رہا ہے اور اس میں غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، یکدم آنکھیں بند ہوئی۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی بیٹھے بیٹھے تو صحابہ سمجھ لیتے کہ وہی شروع ہو گئی، اوپر سے رومال چادر کوئی ڈال لیتے کہ لوگ نہ دیکھیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے رومال ہٹایا اور باہر تشریف لائے اور فرمایا این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ردو، فوراً بولو۔ فرمایا اما جبتک فانتزعھا، جبہ فوراً ہٹاؤ، واما طیبک فاغسلہ، اور جسم سے خوشبو فوراً دور کرو، ثم فعل کما یفعل الحاج، پھر وہی کام کرو جو اور حاجی کرتے ہیں۔ علماء دین کہتے ہیں ان مسائل میں باقاعدہ وحی نازل ہو گئی سمجھانے کے لیے کہ حضرت یہ طریقہ ہے اس کا۔ اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، وہاں تو کفن کی طرح 2 کپڑے ہوتے ہیں جسم پہ، اور وہ بھی انسل ہے۔ خوشبو تو ہر طرح منع ہے، چھوٹی بڑی، نیلی پیلی، رنگ والی، مہک والی، سب خوشبو مطلق منع ہے۔ بعض فقہا تو احتیاطاً اس کھانے پینے اور پھل فروٹ کی بھی اجازت نہیں دیتے جن کی خوشبو مہکتی ہو، اگرچہ مجھے اس پہ نظر ہے اور بحث ہے۔ احتیاط کرتے ہیں کہ لوگوں کا احرام خراب نہ ہو جائے، لوگوں کی عبادات متاثر نہ ہو جائے۔ تو حاجیان صاحبان ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہے، چھوٹے اور بڑے اور کم نیکیوں والا اور زیادہ نیکیوں والا۔ ہمیں دکھ ہے کہ یہ لوگ سچی توبہ کر لیں اور واقعی حج کا حق ادا کر لیں۔ ایک شخص مجھے ملا، کہتے ہیں یہ حج تو میرا ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اور جی اتنی غلطیاں ہوئی ہے، پھر آؤں گا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر۔ عرفات نے مجھے کہا، میں نے کہا وہ بابا یہاں ہر شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے 5 آدمیوں کے۔ شرک اور بدعت کرنے والا یہ ایسے ہی آتے جاتے ہیں خالی ہاتھ، ان کا کچھ بھی نہیں۔ آکل الربا، سود خور اور سود چور۔ آکل والدین، ماں باپ کا آگ کیا ہوا جب وہ معاف نہ کرے۔ مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ قاتل النفس، نہ حق قتل کرنے والا اور اس نے کوئی اس کا کفارہ اور قصاص ادا نہیں کیا، دیت ادا نہیں کی۔ یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں، آپ اللہ کے حضور روئے، معافی مانگے اور آپ کا خدایا میری نماز میں بھی کمیاں ہیں، میرے روزے میں بھی ہے، کون سی چیز ہے جس میں ہماری کمال حاصل ہے، ہمیں توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگ کے کہے یا اللہ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا حج جو ہے اس کو بھی قبول فرما۔ وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ خوشبو میں پورا نہا کے آیا تھا، پیغمبر نے اس کو نہیں کہا کہ آپ اگلے سال فرمایا نہیں، بس جبہ اتارو
اور خوشبو دھو لو اور حج جاری رہو. تو لوگوں کے امیدیں بھی بڑھانی ہے، ان کو کام میں بھی لگانا ہے اور انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے. اس لیے حق کے 3 حق: ایک پہچاننا اور جاننا، دوسرا اس پر ڈٹا رہنا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حق ہے تو پھر پیچھے مت ہٹو. جس گل کو دل دیا ہے وہ جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جان کفس سے چھوٹے. اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے مخالف، اس کے دشمن، اس کے بدخواہ، اس کے جو منفیات ہیں ان کا رد بھی کرنا پڑے گا. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.